یہ جنگ اگر ایک عرب اسرائیل جنگ ہوتی، یہ جنگ اگر زمین کی جنگ ہوتی تو شاید میں آج کسی بھی قسم کی کوئی ویڈیو نہ بناتا۔ یہ اسرائیل کے لیے ایک مقدس جنگ ہے کہ جو وہ گزشتہ 75 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہیں، اور صرف 75 سال سے نہیں، 1920 کے آس پاس جب پہلا ایلیا یعنی پہلا قافلہ وہاں پہنچا تھا تو اس دن ہی انہوں نے اس کے بارے میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم یہاں پر منظم ہو جائیں گے اور پھر ایک دن یہاں اپنی حکومت قائم کریں گے، ایک ایسی حکومت جو کہ عالمی استعمار کی حکومت ہوگی۔ جسے میں استعمار کا بات دیتا ہوں، وہ بنیادی طور پر اسے یونیورسل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر ان کا مسایہ جو حکومت کرے گا۔ یہ ساری کی ساری تحریک جو ہے یہ آسٹریا کے ایک شہر ویانا سے اٹھی تھی، اور اس کا جو اہم ترین شخص تھا وہ ہزال تھا، جس کے بارے میں بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، جس نے پروٹوکول آف دا زائنزم تحریر کیے تھے۔ لیکن آج اس ساری چیزوں کی روح وہ اسرائیل کا ترانہ ہے، اور اس کے بعد پھر نیتن یاہو کی تقریر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہیرو ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ شخص جو ہے یہ بھی ویانا کا ہی رہنے والا تھا، کہ جس نے ایک نظم جو ہے وہ تحریر کی جس کا نام تھا ہیٹیکیوا۔ یہ شخص جو تھا یہ افتالی ہرس امبر 1856 میں پیدا ہوا اور نوجوان تھا، اور اس نے ایک نظم تحریر کی، اور اس نظم کی پھر تمام تر جتنے بھی صہیونی تھے انہوں نے اس کی ایک ٹیون بنائی، اور پھر ٹیون بنانے کے بعد جب اسرائیل بن گیا تو اس نظم کو جیسے بھارت کے اندر اس مشہور ترانہ جو کہ ہندوتوا کا ترانہ تھا بندے ماترم، اس کو حصہ قرار دیا گیا اس پوری کی پوری انڈین نیشنلزم کا، ویسے ہی اس کو نیشنلزم کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس کے میں کچھ بند اردو ترجمہ کیے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ اس وقت ہبریو میں ہے، اور پہلے انہوں نے بیسیکلی یدش میں لکھی تھی، یدش کے بعد ہبریو میں لکھی گئی۔ آپ اس بند کو پڑھتے جائیے اور اس ترانے کے حساب سے آپ سوچئے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے جو کہ اسرائیل نے ہم پر مسلط کی ہوئی ہے، اور صرف غزہ کے لوگ جو ہیں مسلمان قربانی دے رہے ہیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں یہودی روح زندہ ہے، ہماری نظریں زوئن پر مرکوز ہیں۔ زوئن کہتے ہیں وہ علاقہ جس کے اندر وہ ان کا ٹیمپل ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری یادگاریں۔ یہی سے لفظ زائنزم، سیہون بیسیکلی اس بستی کو کہتے ہیں کہ جہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کنعان کے آس پاس کی بستیاں تھیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہماری امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئیں، یہ امید 200 سال پرانی ہے، تاہم اپنی سرزمین یروشلم میں تاکہ ہم اپنی سرزمین یروشلم میں ایک آزاد قوم ہوں۔ ہماری امیدیں مری نہیں، یہ بہت قدیم امید ہے، اپنی زمین پر واپسی کی امید، جہاں داؤد خیمہ زن ہوا تھا۔ ہمارے دل میں جب تک یہودی روح بے چین ہے، ہم جب تک مشرق کی سمت دیکھتے ہیں، رخ اسرائیل کی طرف ہے۔ جب تک ہماری آنکھوں سے آنسو موسلادھار بارش کی طرح برستے ہیں، ہمارے قافلے اجداد کی قبروں کو سلام کرتے رہیں گے۔ جب تک ہماری مقدس دیوار آنکھوں میں ابھرتی رہے گی تو ہیکل کی تباہی پر ہماری آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی رہیں گی۔ جب تک دریائے اردن اپنے کنارے سے اچھل کر بحر تبریا میں شور کے ساتھ گرتا رہے گا، اور جب تک ویران گزرگاہیں اور یروشلم کے دروازے سے شرق کے کھنڈر نظر آتے رہیں گے، یروشلم کی بیٹی روتی رہے گی۔ جب تک میری قوم کی بیٹی کی آنکھوں سے خالص آنسو ٹپکتے رہیں گے، تورات کی تنہائی میں یروشلم کا ماتم کرتے رہیں گے۔ جب تک قوم کی حمیت پر یہودی کے دل میں رہے گی، قوم کی حمیت ہر یہودی کے دل میں رہے گی، ہمیں امید ہے کہ ہمارا اللہ ہم پر رحم کرتا رہے گا۔ اے میرے ہجرت زدہ ساتھیوں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہودی جو تھے یورپ میں آزاد تھے، یہ ہمارے بڑوں کی آواز ہے، ہمارے آخری یہودی تک ہماری آخری امید قائم رہے گی۔ یہ وہ نظم ہے کہ جس کو پھر ترانے کا حصہ بنایا گیا، اور ہر یہودی بچہ، بوڑھا، جوان اس ہیٹکیوا کی نظم جو ہے اس کے ایسنس سے بنا ہوا ترانہ اور وہ روح جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔
اسی نظم کے ساتھ ساتھ وہ تمام تر ربائی ہیں کہ جو مدتوں سے یہ بشارت دیتے چلے آئے ہیں کہ اسرائیل کے اندر ایک دن بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر ہم قلع کما کر دیں گے۔ گزشتہ دنوں نومبر میں اس جنگ کے ہی آغاز سے پہلے ذرا بعد 1-2 دن بعد نیتنیاہو نے وزیر اعظم، یہ کوئی اور شخص اس طرح اس نے بیان دیا ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوتا۔ اس نے اپنی تقریر کے اندر پرائم منسٹر نے ان کی اپنی تورات کا، جس کو ببلیکل ریفرنس کہتے ہیں، دیتے ہوئے کہا تھا، پیغمبر سیموئل نے شاہ ساؤل سے کہا کہ میں حکم خداوندی کے مطابق مصر سے ہجرت کرنے والے بنی اسرائیلوں پر امالک کے قوم میں انسان کی لڑائی ہوئی تھی، قوم کے حملوں کا انتقام لوں گا، ان کے تمام مرد، عورتیں اور ان کے نوزائیدہ بچوں تک قتل کر دیے جائیں گے۔ You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember, and we are fighting. Our brave troops and combatants who are now in Gaza or around Gaza and in all other regions in Israel. اس کو ریفرنس بنا کے اس نے کہا کہ اے یہودی اقوام جو ہیں، یہ آپ اٹھو اور اس کے ساتھ ساتھ اب غزہ کو، اس مسلمانوں سے علاقے کو پاک کر دیا جائے۔ دوسری اہم ترین بات، اسرائیل کے اندر اس وقت ایک شخص ہے کہ جس نے 1994 میں ہیبرون کی ایک مسجد میں مسلمانوں کو نماز کے دوران ان کو 29 مسلمانوں کو شہید کیا تھا فائرنگ کر کے۔ اس شخص کا نام ہے بارچ گولڈسٹین۔ اس کی قبر ہے، اس قبر کے پاس آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے ایک یہودی بیٹھا تورات پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کو بوسہ دے رہا ہے، اور اسرائیل کے اس وقت کے لوگ جو ہیں اس قبر کو سلام کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا قلع کما کر دیں گے۔ یہ خالصتاً مسلمانوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، کیونکہ اس وقت اس علاقے کے اندر مسلمان ہی ہیں جو ان کا مد مقابل ہیں۔ چرچ آف نیٹیوٹی بند کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو ہے اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھیں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، وہ بازار جہاں سے وہ صلیب لے کے گزرے تھے اس بازار کا نام و نشان تک مٹا دیں۔ کوئی مسیحی دنیا نہیں چیختی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اسرائیل اپنی ایک بہت بڑی ہیکل کو تعمیر کر لے گا اور جب وہ مکمل ہو جائے گی تو اصل میں اسرائیلی یہودی وہاں اپنا مسیح لے کے آئیں گے اور سیدنا عیسیٰ جو ہیں ان کی ریزریکشن یعنی واپسی ہوگی تو وہ آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کا قیام ہے اس کے بارے میں سالمن سیٹ کی جو مشہور ریسرچ ہے کہ اس وقت ایونجلسٹ عیسائیوں نے مجبور کیا تھا کہ اسرائیل قائم کرو، ورنہ یہودی زیادہ تر نہیں چاہتے تھے۔ یہ میں اس کی مذہبی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔